الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صدر محفل، زینت محفل، حضرات علماء کرام، محترم و معظم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید، آج کی یہ محفل پاک، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان نور کی برسات ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا سچا پیارا عشق عطا فرمائے. کچھ عرض کرنے کے لیے سورہ الضحیٰ اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. سادہ سا ترجمہ سنیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، قسم ہے مجھے چڑھتے دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ وہ ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے. آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور بد نصیبوں کا سردار ابو لہب یہ سگے بھائی تھے. اور جب وراثت تقسیم ہوئی، ایک مکان کے درمیان میں دیوار کر دی گئی
ایک طرف نبیوں کا امام رہ رہا ہے، دوسری طرف بد نصیبوں کا سردار ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، مخالفین میں، دشمنوں میں، جانی دشمنوں میں ابو لہب سب سے پیش تھا، کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا، وہ آپ کو اذیتیں دیتا، تنگ کرتا، پریشان کرتا۔ اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی اپنے شوہر سے کم نہیں تھی، وہ بھی بد نصیبوں کی سردار۔ چونکہ گھر کے درمیان دیوار تھی، دیوار شاید اتنی اونچی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھتے تو ابو لہب کی بیوی اس دیوار سے دیکھتی کہ محمد کرتے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دعائیں مانگ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کبھی سجدہ ہے تو لمبا سجدہ ہے، کبھی قیام ہے تو لمبا قیام ہے۔ جیسے آتا آپ کو اللہ کو یاد کرتے، اتفاق ایسے ہوا کہ 2 یا 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوا، بخار بھی شدید ہو گیا، سخت ہو گیا، جس سے آپ چارپائی سے اٹھ نہ سکے۔ جب تہجد کو اٹھے نہیں تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے شور مچا دیا۔ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر قول میں حکمت ہے۔ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حرکت ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ آپ 2-3 راتیں نہیں اٹھ سکے تہجد کے وقت، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے تہجد گزار اگر انہیں کبھی بخار ہو جائے، تکلیف ہو جائے، سحری کو نہ اٹھ سکیں، پریشان نہ ہو، انہیں یہاں بھی سنت مصطفیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے سرکار پر اللہ نے کیفیت طاری کی، لیکن وہ بد نصیب عورت، اس نے دیکھا 3 دن نہیں اٹھے، شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رب چھوڑ گیا۔ یہ تانا سرکار کی برداشت سے باہر تھا۔ جس ذات کے لیے سرکار نے دنیا کو چھوڑا، بادشاہت کو ٹھکرایا، اچھے سے اچھے رشتوں کو ٹھکرایا، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو سونے چاندی میں تول دیتے ہیں، آپ نے اس کو ٹھکرایا۔ انہوں نے کہا تھا گھوڑے، خچر، یہ اونٹ آپ کو بے حساب دیتے ہیں، آپ نے اس بات کو ٹھکرایا۔ کس لیے؟ اس وحدہ لا شریک کے لیے۔ اگر آج کوئی یہ تانا دے کہ وہ چھوڑ گیا، سرکار کا دل دکھی ہوا۔ جیسے ہی سرکار کا دل ٹوٹا، آسمان سے فرشتہ آیا، جبریل آیا، اللہ کا حکم لے کے آیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ محبوب چڑھتے دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، علماء کے نزدیک سب سے امید افزا آیت قرآن پاک کی، وہ آیت جس سے امید ملتی ہے گناہگاروں کو بھی، وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، رب سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ ہے امید افزا آیت۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ جبریل امین علیہ السلام نے سنایا۔ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جبریل نے یہ آیتیں سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ مجھے راضی کرے گا، اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ رب کا وعدہ تو نے سن لیا نا، اب میں محمد کا وعدہ بھی سن لے۔ جی یا رسول اللہ آپ فرمائیے، فرمایا میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آج یہاں تھوڑا فرق سمجھیے، ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ کیا لوگ آج ہمارا دل نہیں دکھاتے؟ کیا لوگ گالیاں نہیں دیتے؟ کیا لوگ تانے نہیں مارتے؟ کون ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ مجھے آج تک کسی نے میرا دل نہیں دکھایا، آج تک مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی دل دکھاتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے۔ کبھی آپ اور میرے دل دکھنے سے بھی جبریل آیا ہے؟ یہ فقط آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ذرا دل سے چوٹ پاتی ہے، عالم بالا میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ رب فوراً جبریل کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے محبوب کو تسلی دے کے آؤ۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، رب تعالیٰ ساری کائنات میں خالق آپ سے راضی ہی راضی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جبریل آیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب چڑھتے دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم۔ دن چڑھتا ہے، ایمان والا کاروبار کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، ایمان والا کام کاج کرتا ہے، اپنی روزی کماتا ہے۔ اب سنیے، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے سمجھا صرف عبادت نماز کا نام ہے، ہم نے سمجھا عبادت صرف روزے کا نام ہے، ہم نے سمجھا صرف عبادت حج اور زکوٰۃ کا نام ہے۔ ایمان والے، تجارت میں سچ بولنا بھی عبادت ہے، تجارت میں ایمانداری کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ سنیے وہ نبیوں کا نبی کیا ارشاد فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامت، وہ تاجر جس میں دو چیزیں ہیں، کوئی چھابڑی بیچتا ہے، کپڑے کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، منیاری کی دکان ہے، کوئی اور دکان ہے، کوئی بڑا سٹور ہے، کوئی چھوٹا سٹور ہے، منڈی میں ہے، مارکیٹ میں ہے، وہ کسی جگہ دکاندار ہے، اس میں دو چیزیں چاہیے، ایک وہ سچ بول اور دوسرا خیانت نہ کرے۔ ایک سچ بولے، دوسرا خیانت نہ، امانت میں خیانت نہ کرے۔
کم نہ تولے، مال میں گڑبڑ نہ کرے، اور دوسرا سچ بولے۔ یہ دو چیزیں جس تاجر میں ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایمان والے آجا، اس نبی کے دامن کو پکڑ لے جس نے تجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے چڑھتے دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم۔ رات چھاتی ہے تو ایمان والا عشاء کی نماز کے لیے آتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو رات اندھیرے سے نکل کر مسجد کی طرف آتا ہے، قیامت کے دن وہ جہاں جہاں سے چلتا جائے گا رب تعالیٰ نور ہی نور کرتا جائے گا، اس جگہ کو روشن ہی روشن کرتا جائے گا۔ اور ایمان والے تو کہاں بھولا پھرتا ہے؟ آجا غلامی مصطفیٰ کے پٹے کی قدر کر لے۔ جب تک تیرے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا، تجھے فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قدم بعد میں اٹھاتا ہے، رب نیکیوں سے پالا مال تجھے پہلے کرتا ہے۔ درود پاک۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب چڑھتے دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم۔ دن چڑھتا ہے تو ایمان والے تجارت بھی کرتے ہیں، اور جہاد کا موقع آئے تو ایمان والا جہاد بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اے مصطفیٰ آپ کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم ہے، اور کائنات میں کبھی ایسے نہیں ہوا ہے کہ کسی کے غلاموں کی گھوڑوں کی قسم نیلی چھت والے نے کھائی۔ یا نیلی چھت والا مصطفیٰ کے غلاموں کی قسمیں، اس کے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ آؤ ایمان والوں، دن کو گزارو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارو، اور رات گزارو تو یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارو۔ جو رات گزارتا ہے رب تعالیٰ اس پہ رحمت اور عنایت اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب رات کو وضو کر کے پاک ہو کے لیٹتا ہے، اس کے یہ بالوں کی جگہ پہ فرشتہ آگے بیٹھ جاتا ہے۔ بات توجہ سنیے، جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے لیٹتا ہے، اس کے بالوں کی جگہ پہ یہاں فرشتہ آگے بیٹھ جاتا ہے۔ جہاں فرشتہ ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا۔ شیطان اور فرشتہ آپس میں متضاد ہیں، یا شیطان ہے یا فرشتہ ہے۔ جہاں فرشتہ ہوگا وہاں شیطان نہیں ہے۔ تو گویا جو وضو کر لیتا ہے رب تعالیٰ شیطان کو پہلے ہی اس سے دور بھگا دیتا ہے۔ اب فرشتہ آ گیا، فرشتہ بیٹھا ہے، کیا کرتا ہے؟ ساری رات اس کو دیکھتا، حفاظت کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ پہلو بدلتا ہے، رات انسان کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، جیسے ہی پہلو بدلتا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب چڑھتے دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم، دن چڑھے تیرے غلاموں پہ عجب نظارہ ہوتا ہے، رات چڑھے پھر بھی نظارہ عجب ہوا کرتا ہے۔ ایمان والے مصطفیٰ کا سچا غلام بن جا، انشاءاللہ رب تعالیٰ تجھے دونوں جہاں کے انعامات سے مالا مال فرما دے گا۔ اب دن کو بندہ عبادت، دن کو تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھنے والے کو رب تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ جوانوں بھولے پھر رہے ہو، تم جنت تصویروں میں تلاش کرتے ہو، جنتیں تمہارے گھروں میں پھر رہی ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی خدمت کرو یہ تمہاری جنت ہے۔ ماں باپ کا دل نہ دکھانا، ماں باپ کو راضی کر لینا، جب تم ماں باپ کو راضی کرو گے نیلی چھت والا تمہیں راضی فرما دے گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے مجھے دن کی جب وہ طلوع ہوتا ہے، اور قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ رات چھاتی ہے، ایمان والے مصلی پہ آ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رب رب کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں
فرمائے یغسل الخطایا غسلا، وہ گناہوں کو بالکل ہی دھو دیتے، گناہوں کو بالکل دھو دیتے۔ یہ دیکھیے میرے پاس کپڑا ہے، اس کو دھونا ہے، دھونے والے میں فرق ہوگا، کوئی ہوگا ایسے دھوئے گا جن کے اندر مغرو لونا، اور کچھ ہوگا اس کو ذرا صحیح دھوئے گا، کچھ اور صحیح دھوئے گا، کچھ ایسا دھوئے گا کہ اس میں ذرہ نام و نشان نہیں رہے گا کسی میل کا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد کچھ اعمال ایسے ہیں یغسل الخطایا غسلا، گناہوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں، دھو کے دل کی تختی پاک کر دیتے ہیں، دل صاف کر دیتے ہیں، آئینے کی طرح چمکا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی عمل ہے؟ فرمایا ان میں ایک عمل ایسا ہے جب دل نہ چاہے، جب دل نہ چاہے اس وقت وضو کرنا انسان کے گناہوں سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ جب دل نہیں چاہتا نا اس وقت وضو کرنا۔ آپ رات کو اٹھے واش روم گئے ہیں، اب تو اٹیچ بات ہو گئے، نل بھی لگی ہوئی ہے، واش بیسن ٹوٹی بھی ہے، کب جی چاہتا اس وقت وضو کرنے کا؟ ہاتھ تو دھونے ہی ہے نا، اچانک یہ حدیث پاک خیال کر کے ہاتھ دھو لے، چہرہ بھی دھو لے، بازو بھی دھو لے، پاؤں بھی دھو لے، سر کا مسح کر لے، انشاءاللہ نبی کے وعدے پہ یقین رکھنا کہ اللہ نے تجھے بالکل ہی گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، محبوب تیرے صدقے میں تیرے غلاموں کو پاک کروں گا، تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ کسی بدنصیب کی بات ہے، اس کی بات اس پہ رہنے دیجئے۔ آجا میرے محبوب آجا، میں تیرے غلاموں کو وہ عطا کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ محمد مصطفیٰ کے غلام کس شان والے نظر آ رہے ہیں۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، قسم ہے مجھے چڑھتے دن کی اور قسم مجھے چھا جانے والی رات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ بھئی کوئی عمل ہے جنت کے 8 دروازے کھل گئے، یا اللہ تیری مہربانی، ایک دروازہ نہیں، 2 دروازے نہیں، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ بندہ مومن تو کوئی نیک کام ایسا کر، میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے، کہ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے کیا کھلنے کے کیا مطلب ہے؟ کہ جب تک کوئی تو کبیرہ گناہ نہیں کرے نا، اگر تیرا وقت آ گیا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وضو کرو، وضو کرنے کے بعد جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، ہر بچے کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت۔ یہ جس نے پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے میرے محبوب تیری خاطر تو تیرے غلاموں کے لیے میں روزانہ جنت کے 8 دروازے کھولتا ہوں، اور جتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں کھولتا ہوں، بتا تجھے دینے کا عالم کیا ہوگا۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، محبوب چڑھتے دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم۔ رات چھاتی ہے رب کے اور ہی انداز نرالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ آخری رات کا آخری وقت آتا ہے نا، آخری تیسرا حصہ، رات 9 گھنٹے کی ہے نا، 6 گھنٹے پہلے گزار کے آخری جو 3 گھنٹے ہیں، رات 12 گھنٹے کی ہے تو آخری 4 گھنٹے ہیں، ان میں اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے کیسے نہیں، یہ ہماری ہی سرگردی، وہ جانے کیسے آتا ہے۔ اس نے بولا میں آتا ہوں تو آتا ہے، پھر آ کے آواز دیتا ہے تم میں کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ہم اس وقت سو جاتے ہیں، یہ خرافات میں مگر یہ ٹی وی دیکھتے ہیں، کوئی اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ ارے بندہ مومن وہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ سے دعا کرنے کا ہے، اللہ سے ہاتھ پھیلانے کا ہے۔ تو جب تو اس وقت ہاتھ پھیلائے گا، نیلی چھت والا کرم کرے گا، تیری زبان سے بعد میں نکلے گا، رت والا کی کہیں طرف سے کرم پہلے ہو جائے گا۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، اے محبوب مجھے چڑھتے دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم،
اس رات کی اس آواز پہ، اللہ کی اس آواز پہ کائنات قربان کر دی جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اتنی پیاری آواز ہے، آواز آتی ہے، ایمان والا کھڑا ہے اور کھڑے دعائیں مانگ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے، ان کا ایک ارادت مند تھا، بڑا لاڈلا تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی مجھے ذرا اللہ اور تو دکھائیں۔ وہ آنکھیں بند کر، رات کا وقت عشاء کر، اور دیکھا، او ہو کیا ہو رہا ہے، کہیں شراب چل رہی ہے، کہیں ناچ گانا ہے، کہیں یہ سارا کچھ دیکھ۔ کہ اللہ ضرور لاہور غرق کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے گناہ، اس کو تو دھنس جانا چاہیے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، یہ غرق ہو جانا چاہیے، اتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ کہنے ٹھہرو، تہجد کا وقت آیا نا، آنکھیں بند کر کے اب دیکھو تو کسی نہ کسی گوشے میں کوئی آنسو بہا رہا ہے، رب سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، فرمایا ان کی وجہ سے لاہور بچا ہوا ہے۔ ایمان والے، یہ لوگ ہیں جو آنسو بہاتے ہیں رات کو، یہ تیرے میرے محافظ ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب چڑھتے دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم، دن چڑھتا ہے پھر میری اور رحمت ہوتی ہے، رات آتی ہے پھر میرا اور کرم ہو جائے گا۔ آپ نے بڑے بڑے سخی دیکھے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، شاید واہ بھی پہ گیا ہوں گے، سخی میں نہ پیسے دیتے ہیں۔ کتنے پیسے دیں گے؟ کبھی کسی سخی سے سنا، کسی انجمن سے سنا جو سخیوں کی انجمن ہو؟ حکومتیں بھی بڑی سخاوت کرتی ہیں، اربوں روپے دے دیتی ہیں دوسری حکومتوں کو، کیا کسی حکومت سے سنا کہ اپنے گھر سے چل کر ہمارے دفتر آؤ، ہر قدم پہ تمہیں 5 مرلے کا پلاٹ ملے گا؟ کبھی نہیں، نہ سنا، نہ سنو گے۔ وہ نیلی چھت والے کا سنیے اور سبز گنبد والے کا سنیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب گھر سے وضو کرتا ہے، نماز کے لیے مسجد آتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کو نیکی بھی دیتا ہے، اس کا گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ اس کا درجہ بھی بلند کرتا ہے۔ درجہ جنت کے پلاٹ کو کہتے ہیں۔ یا سونا وہ پلاٹ کتنا ہے؟ فرمایا تیرے گھر کی چوکٹ نہیں جو 6-7 فٹ کی ہوگی، بلکہ جنت کا درجہ 100 سال چلتے رہو تو پھر بھی حد ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا ایک ایک پلاٹ میں، ایک ایک قدم پر، ہر قدم پر پلاٹ ملتا ہے۔ مومن تو کہاں بھولا ہوا ہے اور کس نبی کا غلام ہے؟ ایسے نہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، یا لیتنی کنت من امت محمد، کاش میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا۔ پتا تھا اس امتی کو تو شان ہی نرالی ہے، جیسے گھر سے نکلے گا ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پلاٹ عطا فرمائے گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے چڑھتے دن کی قسم ہے، میرے محبوب مجھے چھا جانے والی رات کی قسم۔ امام المفسرین حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں چڑھتے دن سے مراد کیا ہے اور چھا جانے والی رات سے مراد کیا ہے؟ ایک تو دن و رات ہے نا، فرماتے ہیں اس سے ایک مراد چہرہ محمد مصطفیٰ ہے اور لیل سے مراد زلف محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، یہ سر کے بال، ان بالوں کی قسم، جب ایسے کنگا کرتے ایسے سر پہ آتے ہیں نا چہرے پہ، پھر ایسے نکالتی ہو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب مجھے تیرے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم ہے اور میرے تیری زلفوں کی قسم ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور کوئی رب نے نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، وہ تو راضی ہی راضی ہے۔ ایمان والے آجا اس نبی پہ قربان ہو جا جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا بھی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں۔ ایک آدمی وہ نبی کا صحابی بن گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ داتا علی حجویری، یہ غوث جیلانی، یہ مجدد الفسانی،
یہ بابا فرید، یہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ جنید بغدادی، یہ سارے اس کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے نیکی کیا کی ہے، کیا عمل کیا ہے؟ آئیے سنیں، آقا علیہ السلام ایک جنگ میں ہے، شریک فرما ہے، لڑائی ہو رہی ہے، دشمن ادھر سے تیر چلا گیا، ادھر سے چلا، دو گروہ کھڑے۔ ایک آدمی آیا، وہ دیہاتی شخص آیا، اونٹ میں سوار آیا، اس نے دیکھا لوگ لڑ رہے ہیں، اسے پتہ نہیں وہ کون ہے، یہ کون ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کیوں لڑ رہے ہیں، یہ کدھر سے آئے، یہ کدھر سے، کچھ پتہ نہیں، لیکن اسے ایک طرف کے چہرے پسند آ گئے، اور پھر ان میں ایک چمکتا چہرہ نظر آیا۔ اونٹ سے اترا، سیدھا گیا، کہنے لگا جناب مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لو، مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لو۔ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہتا ہے حضور اجازت ہے میں جاؤں؟ فرمایا جاؤ، میں گھر جا رہا تھا، جاؤں میں؟ جاؤ۔ وہ اونٹ پہ پایا، اونٹ پہ بیٹھنے لگا، اونٹ جب کھڑا ہوا نا وہ توازن پر قرار نہ رکھ سکا، ایک طرف ایسے لڑکا الٹا گرا، سر کے بل گرا، مر گیا۔